سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ رجب المرجب کی آمد بہت مبارک۔ اللہ پاک اس ماہ رجب المرجب کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس تعظیم والے مہینے کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے ماہ رجب المرجب کا ایک خاص عمل آج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، اور یہ ماہ رجب المرجب میں ہی ناظرین یہ عمل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں فرماتے ہیں، اور جواہر خمسہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو بہت ہی مستند اور معتمد قرار دیا ہے کہ بڑی ہی یہ مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی ماہ رجب المرجب کی ان تاریخوں میں روزہ رکھے، اچھا تاریخیں ذرا نوٹ کیجئے گا، ماہ رجب المرجب کی 4 اور 5 تاریخ، اور ایک روایت کے مطابق 14 اور 15ویں تاریخ، اور ایک روایت کے مطابق 23، 24 اور 25 ماہ رجب المرجب کو روزہ رکھے۔ اچھا ان تاریخوں میں روزہ رکھیں اور پھر چاشت کے وقت غسل کریں، اور بغیر بات چیت کیے نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل کس طرح ادا کریں کہ 3 سلام کے ساتھ یہ 12 نوافل ادا کرنے ہیں، 4 رکعات کر کے یہ نوافل ادا کریں گے۔ طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ پہلی جو 4 رکعتیں ہوں گی، ان 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ کہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ پھر دوسری 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورۃ النصر 3 بار پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 بار کہے انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر تیسری 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار سورہ الم نشرح پڑھے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو 70 بار سورہ الم نشرح پڑھنے کے بعد اب اپنا ہاتھ سینے پر رکھے، اور حاجتوں کو پورا کرنے والے، حاجتوں کو پورا فرمانے والے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کی تمام جائز حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے گا، جب آپ یہ عمل کریں تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم کیسی ہی آپ کی جائز حاجات ہوں، کیسی ہی آپ کے جائز مقاصد ہوں، اللہ کی رحمت سے وہ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔